السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ حسب معمول کویت سے طارق اقبال کا سلام۔ کافی ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر کل کا جو اتنا بڑا یعنی اچیومنٹ ہوئی ہے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا دورہ گوادر تھا، وہ کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں اتنا کچھ مطلب انہوں نے ایک تو وہاں پہ مختلف اناگوریشن کی جو مختلف چیزوں کو جو رکی ہوئی تھیں، اور یہ بڑا اہم دورہ تھا یقینی طور پر۔ اور اس کے علاوہ وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اپنے خاص طور پر یہ جو گوادر کا ایریا، تو اس میں انہوں نے جو مین چیز جو بہت دل کو لگی کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کا جو خواب ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں گوادر کو اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ترقی کرے جس طرح باقی جگہیں ہیں، باقی صوبے ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں۔ تو ایک ویژن مشن ہے کہ گوادر، انہوں نے اپنے خطاب میں زون کی آج ہم نے انوگریشن کر رہی تھی، جو کہ جو ساؤتھ زون ہے، جو بڑی چھوٹی یعنی 65 ایکڑ کی صرف ہے، یہ ایک 2200 ایکڑ کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے۔ تو یہ اس کے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی، اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپلفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میں چیف منسٹر صاحب، اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو 90% پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا، کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 90% کو تو نہیں سمجھ آتی، تو اتنی اچھی تقریر 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تو میں اس لیے یہ دونوں پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو سب سے آگے، اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، میری ویژن، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان، کیونکہ میرے ذہن میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیسمسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ 60s کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی 4 ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں، جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ماڈل یا عام جو آج بڑے ایشین ٹائیگرز گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، ہم ایک رول ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے۔ تو پھر ہم نے غلطیاں کی، انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گوادر ہے، یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، پیچھے رہ گیا۔ جی ناظرین، بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی، اور انہوں نے خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح جو بھی دور حکومت آیا اس میں بلوچستان کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک مشن لے کے آئے ہیں، وہ پورے ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ گوادر تو ایک ہب ہے جو آنے والے دنوں میں اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ گوادر کے حوالے سے بھی اور سی پیک کے حوالے سے بھی ہم اپنی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں جناب ودود مشتاق صاحب جو لندن سے ہمیں اس وقت انہوں نے جوائن کیا ہے۔ جناب ودود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کافی اچھی چیزیں آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے. یہ 2-2.5 سال کچھ مشاکل تھیں، مشکلیں تھیں، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر یہ جو دورہ جو گوادر تھا یہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورہ گوادر کے بعد آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ بہتری کی مطلب امید آپ رکھیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی اچھا موضوع اور بر وقت چیزیں یہ چنی ہیں. وزیر اعظم کا جو دورہ گوادر ہے اس کا اس لحاظ سے بھی یہ اس کو اہمیت دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سینیریو میں کہ جب اب کے افغانستان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، انڈیا کے حالات جو اور پاکستان کے حالات میں مزید جو ہے وہ تناؤ کی شکل میں بھی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ایران کا بھی معاملہ، اگر آپ اس سب کو ساتھ رکھیں، اور پھر پوری دنیا کا چائنا کے خلاف ایک محاذ، پوری دنیا کا دشمنی جو ہے وہ چائنا کے خلاف، اور پاکستان کا جو ڈبل یعنی کہ گوں کی صورتحال تھی، اب اس سے نکلنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لحاظ سے ہم بہترین کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ جا رہا ہے، دوراہے نہیں بلکہ ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جہاں اسے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ سی پیک ہی پاکستان کی دنیا کی باقی جو ریسٹ آف ورلڈ ہے اس کا بھی اس کے ساتھ بڑا ہی امپورٹنٹ اور اہم جڑا ہوا ہے معاملہ. بلوچستان سمیت پورے ملک کی جو ترقی ہے اس کا سی پیک کے ساتھ بہت بڑا ایک جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو گوادر ہے، گوادر کے بارے میں چونکہ آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں ہانگ کانگ کے بعد ایک بہت بڑا سی پورٹ جو ہے وہ ایک بننے جا رہا ہے. بلکہ بننے کیا جا رہا ہے، اب تو کافی حد تک وہ بن بھی چکا ہے، جو کہ اب ہانگ کانگ اور دبئی کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ہب بنے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آلریڈی ہم سب لوگ جانتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا دورہ اس لحاظ سے میں اہم سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان نے شاید ایک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ شاید پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں کہاں کھڑے ہونا ہے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اس بات کا خوف تھا کہ ہم امریکہ کے اس گروپ میں کھڑے ہیں، یا ہم چائنا کے گروپ میں کھڑے ہیں، یا رشیا کے گروپ میں کھڑے ہیں، ہم کون سے گروپ میں کھڑے ہیں، یا امت مسلمہ کے گروپ میں کھڑے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں بہت بڑی واضح ہو گئی ہیں وزیر اعظم کے دورے سے. اور وزیر اعظم کے جو حالیہ قومی اسمبلی کے اندر اس کی تقریر تھی اور اس کے جو انٹرویوز تھے، ان انٹرویوز کے ساتھ ساتھ جو کل کی ان کی تقریر تھی، اور تقریر کے دوران جو انہوں نے بیان کیا، اب ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے اور ہمیں اس بات کے تسلی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے کے بعد جو سی پیک کا معاملہ ہے اس میں بہت ساری جو ابہام تھی، جو دنیا اس میں جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھی، وہ اب کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور ہماری باقی جتنی سیاسی قوتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی سب لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور چونکہ چائنا کے ساتھ مل کر ہی ترقی جو ہے وہ دنیا کی ترقی کو، مستقبل کو اگر دیکھیں تو چائنا کا ہی ایک مستقبل ہے. باقی جو لوگ ہیں، اب جیسے انہوں نے اپنی ابن الوقت لوگ جو ہیں وہ جیسے ابھی انہوں نے افغانستان میں دیکھا کہ افغانستان میں آپ دیکھیں گے راتوں رات کے اندھیرے میں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان ایک اپنا رخ اختیار کر رہا ہے، اس نے سمت متعین کر لی ہے. صحیح کہا، بالکل، ماشاءاللہ. اچھا ودود مشتاق صاحب، آپ چونکہ ایک بہت بڑے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، جیو نیوز کے ساتھ، اور لندن میں آپ کافی عرصے سے مقیم ہیں. اب سے تھوڑے دن پہلے جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا، وہ تقریر جو ہے وہ تو سنہری الفاظ میں لکھی جانی چاہیے. کیوں کہ انہوں نے پورے انداز سے، بھرپور انداز سے انہوں نے ظاہر تیاری کی ہوگی، اور انہوں نے جو پیکیجز جو غریب لوگوں کے لیے اور جو آنے والے جو پاکستان، خوشحال پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ یقینی طور پر ہم سب کے لیے جو اوورسیز آپ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سب کے لیے تو ایک بڑا یعنی خوشی کا لمحہ ہے. آپ ان کی تقریر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اوورسیز کے حوالے سے ان کے جذبات ہمیشہ بڑے ہی مثبت اور بہت اچھے رہے ہیں. اور اوورسیز کو اپنی حکومتوں سے، ہر حکومت کے ساتھ ان کے بہت ساری شکایات رہی ہیں
کہ اوورسیز جو ہے وہ اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان کو $1 بلین ہر سال میں بھیجتے ہیں، لیکن ان کو ان ریٹرن کچھ نہیں ملتا، نہ انہیں ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی قوت ہے، نہ کہ ان کی سیاسی آواز ہے، نہ ان کی اکنامک جو آواز، اتنی بڑی اکنامک یعنی کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس ترقی کے اندر اوورسیز کا جو پراپر آواز ہے وہ نہیں سنی جاتی۔ لیکن میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ معاف کیجیے گا کہ وزیر اعظم کی اس تقریر سے لگتا تو ہے، لیکن اوورسیز کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کو اوورسیز کے ساتھ ایک جو ہے وہ ڈیپلی میٹنگ جو ہے وہ بڑی ایک ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں جو اب بھی ضروری ہیں، جس میں ابھی مزید جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ووٹ کا حق دینا یا اوورسیز کی طرف سے اپنے ایک کوٹے کا مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آج بھی ہم پاکستان کے لیے پوری دنیا سے جو کروڑوں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، صرف وہ یہ سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ ہم اپنے فیملیز کو بھیج رہے ہیں، اپنے خاندان کو بھیج رہے ہیں، اپنے فرینڈز کو بھیج رہے ہیں، لیکن جب تک ہمیں یہ اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ہم یہ جو اپنی رقوم بھیج رہے ہیں اس سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ حکومت پاکستان کا فائدہ ہوگا، اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو ان کا دورہ برطانیہ منسوخ ہوا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ایک جو قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے تقریر کی تھی وہ ایک بڑی جرأت مندانہ، اور پہلی دفعہ میں نے کسی بھی لیڈر کا اپنی لائف میں اتنی بڑے الفاظ سنے کہ دیکھو جی آپ ہمارے ہاں ڈرون حملے کرتے ہو تو کیا ہمیں بھی آپ اپنے ملک میں ڈرون حملے کرنے کی اجازت دو گے؟ تو کیا یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ برطانیہ کے اور باقی مغربی دنیا اس کے اور پاکستان کے تعلقات بہت جو ہے نا وہ سردموری کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی، اور یہی وجہ تھی کہ برطانیہ نے ان کو بہت توقعات پاکستان نے رکھی تھی اس دورے سے وہ توقعات پوری نہیں ہوئی، تب انہوں نے جا کے دورہ منسوخ کیا، اور یہ بھی ایک بڑی جرأت مندانہ اقدام ہے۔ جی صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے سر۔ ہمارے ساتھ رہیے سر۔ اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر پروفیسر اطہر احمد صاحب ہیں، نشان امتیاز ہیں، بہت بڑا نام ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے جو اوائل کے بعد جو انہوں نے قدم اٹھایا، انہوں نے کام کیا، وہ واقعی سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے آپ سے ذکر کروں گا کہ آپ نے ایک اس مشن پہ ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے، جو سی پیک کے حوالے سے ہے، گوادر کے حوالے سے ہے۔ اکثر اوقات ہمارے جو بیرون ملک میں پاکستانی رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ان کو اس سی پیک کی اہمیت کا علم نہیں ہے، یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ آپ تو قدم بقدم رہے ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ یہ سی پیک ہمارا کتنا ہمارا فیوچر ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا، اور بڑا جیسے ابھی میں پوری انڈورس کروں گا جو ودود صاحب نے ابھی فرمایا ہے، اور اسی سے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ سی پیک جو ہے یہ چائنا اکنامک کوریڈور، یہ سی پیک اتھارٹی کا کام نہیں ہے، یہ اس کو پورے پاکستان کو آن بورڈ لینا ہے، اور بہت سارے ایسے سیکٹر جو بظاہر اپریٹلی تو لگتا ہے کہ ان کا سی پیک سے کیا تعلق ہے، لیکن سی پیک سے آپ یوں سمجھیں گے کہ سافٹ ویئر کی طرح نہیں کھل رہی ہیں۔ اب دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، اور پاکستان کے سفارت خانوں میں کمرشل سیکشن ہے۔ اب کمرشل سیکشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سی پیک جو ہے یہ گوادر سے شروع ہو کے چائنا کے بارڈر تک جا رہا ہے، تو کیا یہ صرف پاکستان اور چائنا کے لیے فائدہ مند ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ چائنا کو تو چلے فائدہ ہے کہ وہ ان کا سامان پہنچ رہا ہے، لیکن اب دنیا کی جو تجارت چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے، تو جو انورٹ تجارت، آؤٹ ورڈ تجارت جو ہو رہی ہے، تو وہ اس سے دنیا بھر کو فائدہ ہے۔ اب یہ پاکستان کے کمرشل ٹیچیز کا کام ہے کہ یہ دنیا بھر کو یہ باور کر رہا ہے کہ کس کس طریقے سے وہ اپنے ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں سی پیک کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب جیسے ابھی ہم نے کیا ہے کام کہ آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی میں 32 افریقن ممالک ہیں، ان کو اگر اپنی تجارتی سروسز آفر کریں، ٹرانزٹ ٹریڈ کی سروسز آفر کریں، کہ اگر وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس 6 ممالک ہیں،
تو ان کے ساتھ تجارت ان کو کریں تو وہ 6 ممالک کی تجارت ہمیں ملے گی, اس کی ٹرانزٹ ریٹ ملے گی. چائنا تو بذات خود 6 ملکوں کے برابر کا ایک چائنا ہے. پھر ابھی رشیا کے ساتھ بڑی اچھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں ہماری اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ریسنٹلی ولادیمیر پوٹین بھی پاکستان آ رہے ہیں اور وہ بھی ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے. تو رشیا بہت بڑا ملک ہے, اس کی تجارت کا ٹرانزٹ ہم دیں گے, چائنا کی تجارت کا ٹرانزٹ ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے 6 ممالک کی تجارت کی ٹرانزٹ ہم دیں گے, اور افغانستان کو ہم دے ہی رہے ہیں. تو ایک افغانستان کی ٹرانزٹ ریٹ سے ہماری جتنی انکم ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے 6 سے, تو وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور وہ پورے لا کر ایک ساتھ ہیں. اتنی اکیلی تجارت چائنا کی ہے تو وہ اس کا اتنا بینیفٹ ہے, پھر اتنی ہی تجارت روس کی ہے, پھر اس کا اتنا بینیفٹ ہے. تو اس سے تو آپ کیلکولیٹ کریں تو 16 ڈیجٹ کا کیلکولیٹر آپ کا کام نہیں کرے گا. اتنا الحمدللہ آگے مستقبل میں ہمارا فائدہ ہے. اب یہ ہمارے کمرشل سیکٹر کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے فائدہ اٹھائیں اس طریقے سے. یہ اب ہم کو جو ہے وہ پاکستان کی گلوبل مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. تو اب یہ گلوبل مارکیٹنگ ہم نے پاکستان کی کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے سیکٹرز دیکھنے ہیں. اور اس کا جو مین فائدہ ہے, اب دیکھیں یہ جو سوئس کینال کے ذریعے اور یہ یمن کے ذریعے جو عربین سی میں شپس داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے چائنا کے بارڈر پر جاتے ہیں, تو پورا فار ایسٹ گھوم کے ملیشیا سے ہوتے ہوئے پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو چائنا کا بارڈر ہے. چائنا بہت بڑا ملک ہے, اور چائنا کا جو پورٹ ہے وہ ایسٹرن کوسٹ پر ہے, اور چائنا کا جو انڈسٹریل سٹی ہے وہ ویسٹرن سائڈ پر ہے, ویسٹرن کوسٹ تو نہیں ہے, ویسٹرن اینڈ پر ہے. تو اب وہ ایسٹرن کوسٹ سے لے کر انڈسٹریل سٹی تک 6000 کلومیٹر کا راستہ ہے جو زمینی راستہ ہے. تو یہاں سے جب عربین سی میں شپ داخل ہوتا ہے, یہاں سے وہ ملیشیا کے اسٹیٹ آف ملاکا سے ہوتے ہوئے اوپر جب جاتا ہے چائنا کے پورٹ پر, تو یہاں سے اس کا فاصلہ 18,400 نوٹیکلز ہے. تو اب 1000 نوٹیکل مائلز اوپر آ جاتے ہیں تو گوادر آ گیا. تو یہ 18,400 میل پہ آپ یہ 1000 اوپر کر لیں تو یوں سمجھ لیں کہ 17,400 میل نوٹیکل مائلز کی تو بچت ہو گئی نا آپ کی. اور پھر اس پورٹ سے لے کر سامان جاتا ہے ویسٹرن اس کے بارڈر تک, 6000 کلومیٹر کا راستہ زمینی راستہ ہے. تو آپ کا وہ زمینی راستہ 6000 کا وہ بچ گیا. 1000 میل پہ آپ گوادر پہنچ گئے اور یہاں سے 3000 میل پہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. تو زمینی سفر جو ہے وہ 3000 میل کی جگہ 6000 میل کی جگہ 3000 میل ہو گیا, اور یہ 18,400 میل کی جگہ وہ 17,400 کم ہو گیا اس کا. تو کتنا زیادہ یہ کم ہو گیا. اس کا مطلب ہے دیکھیں ویسلز جو ہوتی ہیں نا, کارگو ویسلز, وہ زیادہ سے زیادہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے 30 نوٹیکل مائلز. اگر ایک دن میں وہ 1000 نوٹیکل مائلز کور کرتے ہیں تو ان کا 18 دن کا تو سمندری سفر بچ گیا, اور پھر 6 دن کا سفر جو زمینی سفر ہے وہ 3 دن کا رہ گیا گوادر سے کاشغر پہنچنے تک. تو آپ اندازہ کیے. اچھا یہ تو دنیا جانتی ہے, دنیا بھر میں ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, سی اینڈ ایف ویلیو پر ڈیوٹی ہوتی ہے. سی اینڈ ایف کا مطلب ہے کاسٹ اینڈ فریٹ. تو بھائی جب کاسٹ تو اس کی جتنی ہے اتنی ہے, لیکن فریٹ کتنا کم ہو گیا. جب 18,400 میل کا سفر کم ہو گیا آپ کا تو اس کا کیا فریٹ کم نہیں ہوا. اور پھر جب وہ 6000 زمینی کلومیٹر کا جو فاصلہ کم ہو گیا 3000 رہ گیا تو اس کا فریٹ کم نہیں ہوا. تو جب فریٹ اتنا کم ہو گیا تو ظاہر ہے ڈیوٹی بھی کم ہو گئی اس کی. تو ڈیوٹی چائنا کی جو جتنا سامان باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اس پہ کم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر سے جو سامان چائنا امپورٹ کرتا ہے وہ سستا ہو گیا, اور پھر جو چائنا کا سامان جو دنیا بھر خریدتی ہے وہ چائنا کا سستا ہو گیا. تو سستا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے چائنا کا سارا سامان جو ہے وہ پہلے ہی کمپیٹیبل تھا, اب تو اور بھی زیادہ کمپیٹیبل ہو گیا. تو چائنا کی ایکسپورٹ کتنی بڑھ جائے گی اور دنیا بھر کی ایکسپورٹ کتنی سستی ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 18,400 نوٹیکل مائلز کا جو میں سفر بتا رہا ہوں اس میں 18 دن کا سفر تو بچ گیا آپ کا. دن کے علاوہ وہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے جو ملیشیا کے پاس سے ہے وہ بڑی شیلو ہے, وہ اتنی گہری نہیں ہے, اور وہ جگہ جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ایک تو پولیٹیکل ڈسٹرب بھی ہے وہ ایریا, اور وہ وہاں پہ پائرٹس بہت ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انشورنس ڈبل ہوتا ہے اس وہاں سے گزرنے کا. تو وہ انشورنس بھی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ کاسٹ اینڈ فریٹ میں شامل ہوا نا. جب اتنی چیزیں آپ کی کم ہو گئیں تو آپ کا فریٹ تو آدھا رہ گیا. تو فریٹ آدھا رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیوٹی بھی کتنی چائنا کی, انورڈ گڈس کے لیے بھی آؤٹ ورڈ گڈس کے لیے بھی. تو جب اتنا فائدہ ہے چائنا کو
تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ تو چائنا کے لیے فائدہ ہے. اب بات یہ ہے کہ چائنا کو اگر ہم اس میں سے مائنس کرتے ہیں, اب آ جائیے پاکستان. اب یہ چائنا نہیں کرے گا, یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کا کام ہے کہ اس سے جو ہم کو ہوگا اس کو ہم آگے صحیح مارکیٹ کریں. اب اگر دیکھیں کہ پوری ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ سے جو سامان آتا ہے, اسی کے بعد 18,400 میل چلتا ہے, وہ وہیں سے اوپر آ جائے, گوادر پہ کر دے ڈم. تو اس میں کیا ہوگا کہ گوادر کا پورٹ جو ہے نا 18.2 میٹر کی ڈیپتھ کا ہے. تو 18.2 میٹر کی ڈیپتھ کا مطلب ہے کہ بڑا ویسل جو ہے 5,000 کنٹینر کا, وہ آ کے سیدھا ڈاک ہو سکتا ہے گوادر پورٹ پر. تو یہاں پر بڑا سامان, جبکہ اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے وہ شیلو ہے, وہاں پہ بڑے ویسلز نہیں جا سکتے, تو وہاں چھوٹے ویسلز میں کام کرنا پڑتا ہے. چائنا جیسے بڑے ملک میں سامان جاتا بھی بہت زیادہ ہے, آتا بھی بہت زیادہ ہے, تو ان کے لیے چھوٹے ویسلز کام نہیں کریں گے. چھوٹے ویسل چلائیں گے نا تو دنیا بھر کی شپنگ انڈسٹری وہ ترقی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف اسپیس چاہیے ان کو. تو یہاں پر اگر ہم گوادر کو ہم ٹرانس شپمنٹ ہب بنائیں, ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ اور ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ کا دونوں کا سامان ہمارے پاس آئے اور یہاں سے اپنے اپنے ملک جائے, دنیا بھر کے شپنگ سیکٹر میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہ میں شپنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں, پاکستان کے ٹاپ موسٹ ان لینڈ واٹر ویز, نیوی اور یہ سارے لوگوں کی بنائی ہوئی فیزیبلٹی ہے, یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. ہمارے پاس اس موقع کو ہم مارکیٹ کریں کہ ہم افریقہ کو مارکیٹ کریں ٹرانزٹ سروس, ایون سو مچ سو بین الاقوامی تعلقات. بھائی بین الاقوامی تعلقات کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ابھی اگر ہم دنیا کو اگر ہم یہاں سروسز اپنی مارکیٹ کریں گے نا, تو اس سے ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے, اس ملک کے ساتھ. تو بھائی جب دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے کو ایک اطمینان ہوتا رہے گا کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں, ان سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اور ابھی تو پتہ نہیں کہ کتنے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جو جن سے ہم اور فیضیاب ہو سکتے ہیں پاکستان کے فیور میں. تو تعلق کا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز ایسوسی ایشن ہے, ان کو مل سکتا ہے. آپ جب 32 ممالک ٹریڈ کریں گے افریقہ کے, تو ہمارے پاس تو بھائی کی فرصت نہیں ملے گی. تو امپلائمنٹ جنریشن اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریشن, ٹورزم, تو یہ ہوگا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم الائڈ فیسلٹیز کی طرف توجہ دیں. الائڈ فیسلٹیز میں ہم ان لینڈ واٹر ویز کو ڈیولپ کریں, پاس یہ فیسلٹیزم بڑھے گا. یہ ہمارے پاس ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا ریونیو جنریٹنگ ایک اپورچونٹی آئی ہے, اور نہ صرف اس کے ہم کو فائدہ ہے بلکہ دنیا کو فائدہ ہے اس کا. جی ماشاءاللہ, بہت آپ نے کمال کر دیا. اور اس وقت جو دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے ایس بی آئی چینل کے توسط سے, خلیج ٹائم, تو آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی ماشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, مجھے یاد پڑتا ہے 2015 میں جب میں ایز اے میڈیا پرسن ایکسپو پاکستان کراچی میں ہوا تھا, وہ ڈیلیگیٹس تھے تقریباً 93 پیپل تھے, جس میں تقریباً 11 کویتی تھے, اور اس کے علاوہ کچھ خواتین بھی تھیں اور پاکستانی بزنس مین بھی تھے. تو ہم اس کی کوریج کے لیے میں جب یہاں سے گیا, تو وہاں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی, سید زاغم حسین صاحب, جو اس وقت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے, ایک یعنی سمجھ لیں کہ انتہائی محنتی شخص. یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایمبیسڈر میگزین ہے, جو فروری 2015 میں اس کا انہوں نے اجرا کیا تھا. اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ایمبیسڈر میگزین کے حوالے سے بہت خوشی ہوئی. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے ان میں دیکھنے میں آئی, وہ بہت محبت کرنے والے انسان میں نے پایا. کراچی کی فضاؤں میں جہاں ہمارا وہاں کوئی جانے والا نہیں تھا, ٹیم تو ہمارے ساتھ تھی, لوگ اور تھے, لیکن وہاں پہ ایک ایسا شخص سید زاغم حسین ہمیں ملا, جس نے اپنی محبتیں اتنی دی تھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آج تک قائم ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. زاغم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کویت کا ٹچ تھا, کہ کچھ کویت سے محبت تھی, کویت کے لوگوں سے محبت تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کویت میں تشریف لائے تھے, کچھ ہمیں یادیں شیئر کریں نا ذرا اپنی.
جی السلام علیکم طارق بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ اور یاد رکھا آپ نے. اور کویت کے حوالے سے تو بہت میری یادیں ہیں. 2012 میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہاں ایشین ڈائلاگ کانفرنس کے حوالے سے. ہم یہاں ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے کویت. جی تو ایکچولی جو میرا میگزین ہے ایمبیسڈر، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا. ایکچولی ہم تو پبلیکیشن کی طرف جا رہے تھے کہ جیسے کہ لوگ روزنامہ نکالتے ہیں اور اسی طریقے سے کام ہوتا ہے، خبریں ڈھونڈتے ہیں اور صبح پبلش ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نے اس ادارے کو شروع کیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس کی ریچ کا. تو سب سے پہلے کام ہی ہم نے کویت پہ کیا. اور کویت کو جب ہم یہ پبلیکیشن بنا رہے تھے اس وقت کویت کا مجھے سفیر میرا دوست بن گیا تھا، ناصر ردان المطیری نام تھا. آف کویت ان ساؤتھ افریقہ میں ہے شاید، یا زیمبیا میں ہے شاید وہ. تو وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈیلیگیشن لے کے جائیں کویت کو. فرسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا اور شیخ جابر احمد الصبا جو تھے میرے کویت، ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور انہوں نے اپنے محل میں ہمیں 3 دن دعوت دی. اور بیسیکلی طارق صاحب یہ تو میری وہاں کویت سے یادیں وابستہ ہیں. اچھا، اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے مختلف ملکوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، جی سی سی کنٹریز میں بھی کافی جگہ، بحرین میں، اسی طرح آپ کا سعودی عربیہ میں، آپ کا مختلف ممالک میں، قطر میں. تو ایکچولی ہوا یہ کہ پھر ہم نے مختلف طریقے سے ہم نے اس کو آگے بڑھایا. اور ابھی میں تقریباً 20 سے 25 ممالک میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، میڈیا سروسز دے رہے ہیں. ابھی جو آج آپ نے سی پیک کا ٹاپک شیئر کیا، یہ ون آف دی بیسٹ ٹاپک ہے. نٹ اونلی کہ اس کو جو لوکل ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں یا حکومت اس کو سی پیک کو دیکھے. یہ اطہر صاحب کا کہنا بہت درست ہے کہ اس کو جو ہے پوری نیشن کو اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ گفٹ تو ہمارے برادر اسلامی ملک کا ہے، لیکن یہ گفٹ جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ہے. وہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سی پیک سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. اس میں آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو طارق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے اور اس کے لیے میرے جہاں تک خیال ہے کہ جو ہمارے استاد محترم ہیں جناب اطہر صاحب، انہوں نے بہت لمبی سی پیک پہ ڈیٹیل بات چیت کی. اور یہ آپ کے پاس ایسے شخصیت موجود ہیں جو کہ آپ جتنے بھی پروگرام کریں یہ جی آپ کو ہر دفعہ ایک نئے ٹاپک اور نئی تھیوری اور نئے اس کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ یہ جو ہے پورے سی پیک کی یونیورسٹی ہیں. اور جہاں تک میرے نالج میں جی ہے یہ بالکل گورنمنٹ کو بالکل، بھی کیوں نہیں. سپورٹ انشاءاللہ کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اطہر احمد صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں گے. سید ذاکر حسین صاحب، آپ چونکہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، پاکستان کا لارجسٹ اس وقت جو ڈپلومیٹک میگزین ہے آپ چلا رہے ہیں، اس میں یقینی طور پر آپ کی ٹیم کا بھی بڑا ہاتھ ہوگا. سب مل کے آپ نے ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں. مختلف جب سفرا یہاں سے جاتے ہیں تو وہ جانے کے بعد مطلب آپ کے ظاہر میگزین کی اشاعت ہوتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس کنٹری کا جو آنے والا میگزین، مطلب ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے، اس کو وہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے مجھے ایک کاپی بھیجی تھی جو فرانس کے حوالے سے تھا، تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے آپ کو ان کا یہاں پہ جو کویت میں سفیر ہیں فرانس کی، ان کا بھی آپ کو میسج بھجوایا ہے. یہ جب سفرا جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کو پھر رابطے میں رہتے ہیں یا بس جانے کے بعد سلسلے ختم؟ نہیں، ایسا نہیں طارق صاحب. یہ ایک واحد لائن ہے کہ جس میں اگر دوستی ہو جائے تو پھر وہ بڑی لانگ ٹرم چلتی ہے. کئی میرے دوست ایسے ایمبیسڈرز بن گئے تھے جو کہ ابھی مختلف ممالک میں ہیں اور باقاعدہ رابطے میں ہیں. اس میں ایک مستقیم صاحب ہیں جو کہ انڈونیشیا کے یہاں پر جنرل رہے تھے، وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. اسی طرح یہاں پہ بحرین کے سفیر تھے ڈاکٹر ابراہیم الحجازی صاحب، جو کہ یہاں کافی عرصہ رہے، بحرین کے ڈین بھی رہے تھوڑا عرصہ. تو وہ اب بحرین میں ہے، منسٹری آف فارن افیئر میں. اسی طرح عمان میں ہے، اسی طرح کافی ممالک میں ہیں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اب ذاتی طور پہ بعض اوقات مجھے خود بھول جاتا ہے. ایون ہم رشیا کے ابھی ریسنٹلی ہم نے 12 جون کو نیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا ہے اپنا ادھر پاکستان میں رشیا کے لیے، کیونکہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے وہ انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے اپنے ایمبیسی میں، تو ہم نے ان کو دعوت دی. اسی طرح 4 فیبرری کو وی سیلیبریٹ نیشنل ڈے آف سری لنکا ایٹ آور آفس. اور جنرل صاحب کا میں شکر گزار ہوں. جی ایل گناتھیوا نام ہے ان کا، اور وہ ہمارے آئے. اس کے بعد پھر ہم نے ایران کے سفیر کو بلایا 11 فروری کو. اچھا، بسائڈ اس کے
एक साल मालूमात दे दूं कि ये जो अभी रिसेंट जो 17 जुलाई है, 17 जुलाई, इस पर हम CPEC कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो OIC का वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, जिसके मेंबर ममालिक की तादाद 57 कंट्रीज पे मुश्तमिल है, वो इस्लामिक कंट्रीज, और उसको हमने इंतखाब किया है यहाँ पर CPEC कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसमें गवर्नर साहब हमारे मेहरबान हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया हमारी दावत को। जबरदस्त। चीफ गेस्ट डॉक्टर इमरान इस्माइल साहब, और मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप उसमें जरूर तशरीफ लाएं, हम आपको ऑन एयर लेंगे। और डॉक्टर असर साहब भी इसमें हमारे मेन एडवाइजर हैं, बल्कि समझ लें कि प्रोड्यूसर हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इसको फिर हम आपसे मुसलसल शेयर करें। शुक्रिया तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही। अच्छा जैनब साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एम्बेसडर यहाँ पे आए हैं सैयद सज्जाद हैदर साहब, वो उन्होंने कोविड-19 में बहुत काम किया और एक मिसाल कायम कर दी। मेरी उनसे बात हुई थी एम्बेसडर मैगज़ीन के हवाले से, तो यकीनी तौर पर हमारी भी कोशिश होगी कि हम 14 अगस्त के हवाले से, यानी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी एक मैगज़ीन जो है वो उनको मैंने मेरी फ़ोन पे बात हुई है, तो यकीनी तौर पर हम इंशाअल्लाह एम्बेसडर मैगज़ीन जो है कोएट चैप्टर की तरफ से जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है ना, हमने इसकी स्पेशल एडिशन शाये करना है। तो बाकी जो सिलसिले इंशाअल्लाह होंगे एम्बेसडर साहब, अब कभी आपका दौरा है कुवैत, अब तो कुवैत के वीज़े भी खुल गए हैं, कि क्या प्लान है? कुछ आइडियाज़ हमें चाहिए आप लोगों की तरफ से, आपकी रहनुमाई चाहिए, ताकि जब आप कुवैत में यहाँ आएँ तो आपको ऐसी चीज़ें मिलें। हमारा भी ताउन होगा, लेकिन कम से कम ये है कि आपके आने के बाद काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कुछ प्लान है आपका कुवैत आने का? साहब जो हैं वो बेसिकली हमारे कोएट चैप्टर के वहाँ पर नुमाइंदे हैं, और माशाल्लाह 2014-15 से मुसलसल हमारे साथ राब्ते में, लाइक ए ब्रदर वर्किंग, और वो भी सिंसियर आदमी है हमारे साथ कुवैत में माशाल्लाह, और इनका बड़ा सुरसूख है और पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे ख्याल में तो आने की ज़रूरत नहीं है जब तारीख, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने बताया कि वीज़े खुल गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। मुझे बड़ी खुशी है। मुझे जो सबसे बड़ा हमारे जो कंट्री के लिए जो चीज़ है वो ये है कि हमारे इनसाइड जो है ना, लोगों के अंदर आपको तवानाई पैदा करनी है, जो कि दूसरे ममालिक में, जो कि हमारे अंदर लैक हो गया शायद कोविड की वजह से या पहले। ये हमारे अंदर जो इंसान जगाना जो है ना, बेसिकली ये मेन थीम है जिसकी वजह से मुल्क प्रोग्रेस करेगा। अगर आपके अंदर ही जज्बा नहीं होगा तो वो जज्बा जो है वो वही आपको आगे लेके जाता नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह जब मैं कुवैत आया तो आपसे जरूर मुलाकात होगी और हम आपको पूरा असिस्ट करेंगे। और काफी हमने ममालिक पे काम किया है, यूरोप पे हमने काम किया, स्विट्जरलैंड पे हमने काम किया, फ्रांस पे काम किया, जर्मनी पे काम किया, USA पे काम किया, इसी तरह यूरोप के नीदरलैंड पे काम किया। इसी तरह आप इस तरफ आ जाएं इंडोनेशिया की तरफ, और थाईलैंड हो गया आपका, काफी ममालिक हैं, मोरक्को हो गया। इसी तरह आपका साउथ अफ्रीका की साइड अगर चले जाएं, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है। मॉरिशस पे तो रिसेंटली हमने किताब अपने दोस्त के साथ उसको पब्लिश किया है यहाँ पाकिस्तान से, और हम उनको मॉरिशस भिजवाई। तो तारिक साहब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, और मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में जब भी मुझे मौका मिला जी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर मैं तारिक साहब ज़ैनब साहब, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर अत्हर अहमद साहब से मज़ीद उनसे बातचीत करूं, उनको CPEC के हवाले से बात करूं, मैं जो इस वक्त लंदन में हमारे मौजूद वदूद साहब हैं उनसे पूछूंगा। वदूद साहब, आपने देखा कि CPEC के हवाले से उन्होंने कितनी यानी अहम बातें की। क्या मीडिया का क्या किरदार रहा है? क्या वो मीडिया जो है, हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो मौसर तौर पर काम उन्होंने CPEC के हवाले से काम किया है, या कुछ नेगेटिविटी ऐसी है कि जिससे वो चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही कि वो CPEC हमारे लिए कितना मतलब अहमियत रखता है? कुछ मीडिया का भी ऐसा रोल है जो अब वो अपना काम मौसर तरीके से अंजाम नहीं दे रहा? जी।
बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मैं असल में इन्हीं 2 पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था। एक तो ओवरसीज लोगों का पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम जो है वो जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, और दूसरा ये मीडिया के हवाले से। देखिए मीडिया का जो है ना वो मीडिया भी तकसीम है। जिस तरह हमारी सोसाइटी ओवरऑल तकसीम है, इसी तरह हमारा मीडिया भी तकसीम है। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ मुहिब्बे वतन है, लेकिन हैं तो सभी मुहिब्बे वतन। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच में थोड़ा सा तजाद पाया जाता है, और इन लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करने की जरूरत है। जो सीपैक का आपने पूछा है, सीपैक के हवाले से मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर मीडिया ने एक अच्छा किरदार अदा किया है, सिवाय कुछ एलिमेंट्स के। और वो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसी के हाथों में कुछ मफादात के तहत, जिनको ये इल्म ही नहीं होता कि वो किन के साथ किस तरह खेल रहे हैं और वो किन के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी इस हवाले से ना सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको मीडिया की अहमियत को समझना चाहिए। उनको मीडिया के हवाले से उनके साथ ताल्लुकात जो हैं और उस सहाफ़त की अहमियत और सहाफ़ियों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उनको असर नौ उनका जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से लेके आज तक जो सहाफ़ियों और मीडिया का जो शोबा है जो मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करता है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, उसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देना, ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जो हैं बज़ाते खुद उनके नज़रियात, उनके तसव्वुरात, उनकी बातचीत, उनका विजन बड़ा क्लियर और बेहतरीन है, लेकिन उनके आसपास कई ऐसी कुव्वतें हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ नादान मशीर कह लें या कुछ भी कह लें, हमें उनको मतलब इस तरीके से क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मीडिया के मामलात की अहमियत को समझते हुए इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों कि कुछ चीज़ें हैं मीडिया के अंदर जो नेगेटिव हैं और उनको ख़त्म ज़रूर करना चाहिए और रिवैम्प करना चाहिए, लेकिन इन ताल्लुकात को आज से नौ बनाने के लिए, मीडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने के लिए आप इसको नज़रअंदाज करने की बजाय ये एक अच्छा पहलू नहीं है कि आप मीडिया की उन चीज़ों को, ये जो चंद पहलू हैं उनको मनफी पहलू हैं उनको सामने रखते हुए पूरे मीडिया को ही आप जो है मलियामेट करने की जो है ना वो कोशिश करें। इससे जो है ना वो मजमूई तौर पर एक नुकसान पैदा होता है। आप ये देखें कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। आप यकीन जानिए कि मैं खुद जब 2000 से मीडिया पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, पहले तो खैर साहब प्रिंटिंग मीडिया से था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं पाकिस्तान में बहुत काम किया और मुझे पता है कि ये बहुत ग्रो किया और बेहतरीन किया है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बहुत सारे मसाइल, बड़ी नेगेटिविटी है, मैं इससे बिल्कुल मतलब इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात पक्की बात है कि मीडिया ने बहुत सारे मसाइल उजागर किए हैं। आज इस मीडिया की वजह से ही लोग जो हैं वो अपने मसाइल को अगर थोड़ा सा मसला है वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, हर चीज़ें जो है हर तरह के मसाइल होते हैं और लोग अब ये जो है वो चीज़ें करने से घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना की जाए ताकि मीडिया पे ना उछल जाए। और मीडिया के नेगेटिव असरात कम है, मस्बत असरात ज़्यादा हैं। सिर्फ ये होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आप ज़्यादा उछल जाती हैं और उससे फिर ओवरऑल तासुर ये जाता है कि मीडिया जो है वो एक गलत जो है ना वो उसका किरदार है, लेकिन दरअसल ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। चंद एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री को उस पर मुहित कर देना जो मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको सहाफ़त के साथ और मीडिया के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ बहाल करना होगा और वो बड़े अच्छे और मस्बत अंदाज में बहाल करना होगा। वरना मीडिया देखें, आप जितना भी इसको दबाएंगे, जितना भी दबाएंगे, स्प्रिंग दबता चलाएगा, लेकिन यकदम जब भी इसको थोड़ी सी वो ढील मिलेगी तो वो उछल जाएगा। तो लिहाजा मेरी ये तो एक ये है। दूसरा, मैं आपका इस टाइम से फ़ायदा उठाते हुए एक और गवादर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जो हमारे ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पर मुझे बरतानिया के हवाले से इल्म है कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं
وہ یہاں کی کمپنیز کے ذریعے خریدی اور کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یقین جانیے کہ کروڑوں روپے انہوں نے انویسٹ کیا وہاں کی جو سوسائٹیز ہیں، لیکن ان کے ڈوب گئے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں، اور وہ فراڈ آج تک وہ بیچارے ہمارے ہاں مطلب مختلف فورمز پہ جا کے ایون کہ اوورسیز کمیشن جو ہے اس میں گئے ہیں، پاکستان کے پورٹل وہ پرائم منسٹر کا پورٹل جو ہے اس پہ گئے ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں گوادر کے اندر ایک بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اس ہائپ کے آڑ میں جو ہماری یہاں پہ سوسائٹیز یا جو ایسے فراڈ قسم کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے قدم جمانا شروع کر دیا، اور انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچیں، اور لوگوں نے اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے کروڑوں روپے لٹا دیے، اور آج تک میں بہت سارے ایسے برطانیہ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی بیچارے اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ہمارے کروڑوں روپے ڈوب گئے، ہم کس کھڑکی کو یا کس دروازے کو جا کے نوک کریں۔ تو یہ ہماری آپ سے اس چینل کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ جو گوادر میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر جو فراڈ کیا جا رہا ہے خاص طور پر اوورسیز کے ساتھ، اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ہمت دکھائیں۔ اور آخری بات میری یہ ہوگی کہ جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کمرشل اتاشیوں کے حوالے سے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن میں آپ کو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ حقائق کو بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے ہمارے سفارت خانے ہیں، جو ہائی کمیشنز ہیں، وہاں پر یہ جو اتاشیز اور کمیشن اور سفیر حضرات یہ کوئی بڑا کردار پاکستان کی ترقی روشن خیالی کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر رہے، اور جس کا ذکر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی کیا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور جب انہوں نے اپنی سپیچ میں ہمارے تمام دنیا کے سفارت خانوں کے حوالے سے بات کی کہ وہ کام وہ نہیں کر رہے، اب یقین جانے کہ مجھے یہاں کا پتہ ہے کہ یہاں کے جو سفیر تھے وہ سارے پاکستان حکومت نہیں پاکستان کی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے خلاف انہوں نے اندر کھاتے ایک لابی بنا لی، انہوں نے کہا اچھا یار نہیں کام کرتے تو ہم ٹھیک سی۔ یہ میں اس لیے کھلی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ان چیزوں کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور کمرشل اتاشی جو ہیں وہ اتنے اہم ترین ہیں کہ یہاں کا جو خاص طور پہ مجھے برطانیہ کا ہی پھر ذکر کروں گا کہ یہاں کے جو کمرشل اتاشی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی پاکستان کا سب سے بہترین کینو ہے، وہ کینو یہاں پر امپورٹ یورپ میں کیوں نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آم جو ہے وہ ہمارا دنیا کا بہترین آم ہے، وہ یہاں پہ ہم اتنی تعداد میں کیوں نہیں لائے جا سکے؟ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے کمرشل اتاشی ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے کمرشل اتاشی ہیں ان کا جو لوکل کمیونٹی ہے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان چیزوں پر بہت بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ پروفیسر ڈاکٹر اطہر احمد صاحب، سی پیک کے حوالے سے ایک کافی امیدیں ہیں ملک کو، قوم کو، اور خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ جو اپنے اندر ویژن رکھ رہے ہیں، جو ان کی خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے اور انشاءاللہ کرے گا۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ سی پیک کے کمپلیشن کے بعد اور آنے والے 2 سال جو آنے والے ہیں اس میں آپ اپنے ملک کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ چلیں، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے آنے والے وقتوں کو چھوڑیں، اگر ہم نیئر فیوچر سے بات شروع کریں تو اینڈ تو گوادر پورٹ کا یہ ہے کہ 120 ٹوٹل برتھس بنے گی، ٹھیک ہے، ابھی تو 120 نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ گاڑی چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر گوادر کے پورٹ میں بہت بڑا ہمیں قدرتی ایڈوانٹیج ہے۔ دیکھیں پاکستان پہ اللہ کی بہت رحمت ہے، یہ ساری باتیں تو اکثر لوگ کرتے ہیں الحمدللہ اتنے موسم ہے، اتنی بارشیں، اتنی یہ ساری نیچرل فیسلٹیز ہیں، لیکن پورٹ کراچی کا پورٹ 10.2 میٹرز کی ڈیپتھ کا ہے، اور اس خطے میں پورا گوادر کا جو 18.2 میٹر کی ڈیپتھ کا پورٹ ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ سلالہ پورٹ ہے جو 16 میٹر کی ڈیپتھ کا ہے۔ تو اب یہاں پر بڑا ویسل آ سکتا ہے، اور بڑا ویسل جب سامان ایک لے کر آئے تو وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ممالک کے ساتھ لا سکتا ہے، چائنا کے ساتھ اور رشیا کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شپنگ سیکٹر کو
हमारे गवादर पोर्ट से सी पैक से कितना बड़ा फायदा है कि वो तो ये प्रेफर करेंगे कि अगर उनको दुनिया का सामान मिल रहा है, भाई छोड़ दो, हम ये सिर्फ सी पैक से जिस जिनको फैजियाब होना है हम उनके लिए सामान ले आए। तो चले गो कि ये बात इतनी नेगेटिव नहीं, इतनी मतलब पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि सी पैक से इतना हर सेक्टर को फायदा है। अब ये बात है कि पाकिस्तानियों के ऊपर बात है कि पाकिस्तान में हर शोबे को मोबिलाइज करना पड़ेगा, शिपिंग सेक्टर को मोबिलाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान की कौमी शिपिंग कंपनी है पीएनएससी के पास टोटल 8 जहाज हैं, उनमें पाकिस्तान के पास कोई एक भी कंटेनर कैरियर नहीं है। तो इसका मतलब है आज का दौर तो कंटेनर कैरियर का है। पीएनएससी के पास सारे वो शिप हैं जो बल्क और वक्तों के बोरियां लाद कर जो जहाज में सामान उतारते हैं। तो आजकल का दौर कंटेनर कैरियर के कंटेनर को पानी पूरी ट्रेन जो है ना भर देती है। तो अब हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा शिपिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और ये वदूद साहब ने जो फिर बात की है, ये भी एक बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, और बहुत जैसी भी थी कड़वी थी बात, लेकिन बात हकीकत थी इनकी कि कमर्शियल टैक्सीज हमारे पास, देखिए मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मैं भी कमर्शियल टैक्सी रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि हमारे पास सिलसिला ये है कि पीर से लेके जुमे तक बैठे रहते हैं, कोई आएगा हम इंक्वायरी ले, जब कोई इंक्वायरी लेने पूछने के लिए हमें ये, फिर हम उसके जाते हैं, फिर वो जब देते हैं जुम्मे के दिन सारे खतों को एक जगह करके थैली में डालकर इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ वो एक हफ्ते से डाक में पहुंचता है उधर, फिर वो लोग उसकी कॉपी करा के अपने टीडीएपी के सारे मुकामी ऑफिस में भेजते हैं, वो अपने नोटिस पे लगा देते हैं। तो अगर एक्सपोर्टर वहां जाएगा तो उनकी नोटिस तो वो देखेगा। आजकल के मॉडर्न दौर में तो जो है ना वो इतना सा आपके जेब में होता है, और जब बात करते हैं इधर तो वो साथ फोन करके कहता है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, मैं इस नंबर पे बैठा हूँ, या मुझे फैक्स करो या मुझे ईमेल करो, और वो इस तरह से सामान मंगाता है। और जब वो आधा घंटा बैठकर उठता है ना, तो वो आधा घंटा बैठ के उठने के बाद वो डील को खत्म करके उठता है। आप जब आज के दौर में हमारे कमर्शियल टैक्सीज डाक का सहारा लेते हैं, या चले अगर कोई जल्दी करता है तो वो ईमेल का सहारा लेता है। भाई यहाँ पे तो फोन का सहारा है, और वो वहां बैठ के जब पूछ रहा है। और जब कमर्शियल टैक्सी अपने यानी उस मेजबान कंट्री के लोगों को अपने घर बुलाता है, और घर बुला के जब खाना खिलाता है ना, तो खाना खिला के कहता है कि ये बिरयानी में ये मसाला डाला है, ये बिरयानी में ये किया है मैंने, ये फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ के अच्छे हैं, मेरी बीवी ने ये जो कपड़े पहने ना तो यहाँ के बने हुए हैं, ये इस टेक्सटाइल मिल के बने हुए हैं, ये इस मौसम के लिए अच्छे हैं। वो उनके बच्चों को तोहफे देता है, अपने मुल्क के बने हुए खिलौने देता है, अपने मुल्क के बने हुए स्टफ टॉयज देता है बच्चों को। यानी वो कोई आया एक मकसद के लिए 4 चीजों को समेट कर जाता है वापस, और वो जाके कहता है नहीं मैंने ये भी काम करना है। तो हमारे पास प्रोफेशनल मार्केटियर्स नहीं है कमर्शियल सेक्शन में हमारे पास। मतलब बड़ी माजरत के साथ 2-3 ममालिक के मैंने भी खुद देखा हुआ है कमर्शियल टैक्सी हमारी खवातीन है। मैं किसी कोई खुदा खास्ता खवातीन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी वर्कर होती हैं खवातीन भी, लेकिन वहां जाने के बाद जब उनसे ये पूछे कि भाई आपने काम क्या किया, तो कह रहे कि वो मैं मंगाती हूँ शादियों के कपड़े, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो अपने घर से शादियों के कपड़े मंगाकर, वो ये तो भाई टोटल जिसमें बैंक शामिल नहीं है वो तो अनऑफिशियल है, ये आप इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के खाते में रखते हैं आप। तो मतलब और जिस कमर्शियल टैक्सी को पूछो तो वो उस एमपीए का भांजा है, वो उसका भतीजा है, वो इसका ये है, इसका ये। भाई प्रोफेशनल कौन है? मेरा तो कहना है ये कमर्शियल टैक्सी की पोस्ट को प्राइवेटाइज करें, और ये पाकिस्तान की जो टीडीएपी है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, हमें टोटल पाकिस्तान की मार्केट करनी है। पहले ये काम हो चुका था, ये मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, अखबारों में है कि मैंने तो ये कहा था कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को मर्ज करके नाम दूसरा रखें, पेटमा PETMA, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म मार्केटिंग अथॉरिटी, और पूरे पाकिस्तान की मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से करें, और उसकी बढ़ने के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को आप हायर करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के क्यों ना हो। तो भाई इसकी जिम्मेदारी आप लगा दें चैम्बर्स को, ट्रेड एसोसिएशंस को, और वो ये देखें कि जिस मुल्क में किस चीज की इंपोर्ट ज्यादा है उस ट्रेड एसोसिएशन के लोगों को यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी के लिए तुम नाम कि अब वो वाली चीज है कि अगर हम एक्सपर्ट को करेंगे और मार्केटर को कि हम ये बताएं, हम ऑफिस में बैठकर इंतजार करने का नहीं है, तुम मार्केट में घूमोगे, ट्रेड एसोसिएशन से मिलोगे, चैम्बर से राब्ता करोगे और उनसे ये जनरेट कराओ।
किस कमर्शियल टची के पास उस मुल्क के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। भाई आप पूछें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, भाई कुवैत में आपकी पोस्टिंग है, कुवैत में कितनी आबादी है, कितने चावल जाते हैं, तो वो लोग इंपोर्ट जितना करते हैं उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कितना है, और पाकिस्तान का अगर कंट्रीब्यूशन 5% है तो 95% बाहर से मंगाते हैं, तो वो 95% जो बाहर से मंगाते हैं उसके क्या रेट्स हैं। तो मतलब ये रिसर्च जो किसी के पास है नहीं, हम वो फैसिलिटेटर हैं जिसके लिए किसी टेक्निकल क्वालिफाइड आदमी की जरूरत नहीं है, जो काम आपका प्यून कर सकता है ना, हम वो काम करते हैं कि कोई आएगा खत भेजेगा तो हम खत भेज देंगे। तो भाई आपके पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत पड़े आपको भेजे हम वहां पर। तो ये तो हम वहां के सफीर के प्यून को कह दे कि भाई जितना भी ये इंक्वायरी तुम्हें देंगे ना वो भेज देना, वो भेज देगा। डाक का काम तो वही करता है ना भाई, आपको फिर के इंक्वायरी को जनरेट कराना है, इंक्वायरी का इंतजार नहीं करना है कि कोई आए और इंक्वायरी आपको दे, आपको जनरेट करना है। तो आपका जो सवाल था, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हम फ्यूचर कहाँ देखते हैं, देखिए अब चले ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर अब लोगों में शऊर आ रहा है तो अब कर ले भाई, इट्स नेवर टू लेट जिसे कहते हैं ना कि भाई अब कर ले। अब हमारे कमर्शियल टैक्सीज को चाहिए कि वो निकल जाए, बाल बिखर गए हैं, कपड़े निकल गए हैं, गर्मी में पसीने में बह रहे हैं, लेकिन अपना काम खत्म करके, तो वो ज्यादा बड़ी स्मार्टनेस है मेरे नजदीक। तो वो काम करें, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप एक्सपोर्ट की इंक्वायरी रिलेवेंट इदारों को भेजें। अब वहां भेजेंगे, वहां से वहां आएगा, वहां से वहां आएगा, अरे भाई डायरेक्ट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजो कि सारी ये टेक्सटाइल का है, ये एसोसिएशन को भेजो, ये रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को भेजो, ये होजरी एंड निटवेयर एसोसिएशन को भेजे। तो वहां से उस एसोसिएशन को भेजे, एक एसोसिएशन के 500 मेंबर हैं, जब 500 को इंक्वायरी पहुंचेगी ना 5 मिनट में पहुंचेगी, और वो अगले 15 मिनट में पूरे सारे जवाब देंगे। जब 10 जवाब मिल जाएंगे ना उनको, तो उनके पास सिलेक्शन के लिए मवाद भी रहेगा। तो हमारे पास ये आईटी किस लिए है, कंप्यूटर किस लिए है, ईमेल किस लिए है, ये अब आप कुवैत में बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ मैं। तो भाई ये जब दुनिया में इतनी फैसिलिटी दे दी है तो इसका मुस्बत इस्तेमाल करें और हम मॉडर्नाइज तरीके से दुनिया को पहुंचे। देखिए इंटरनली हम बहुत मॉडर्नाइज हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उससे हम सही तरह से फायदा उठा नहीं रहे। तो वी नीड टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज मॉडर्न गैजेट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो हमारा मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बस अभी सिर्फ एक यही चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे वज़ीर साहब ने बिल्कुल सफीर साहब नाराज हो गए, ठीक है बुरा करते हैं तो सीधे सीधे वो बुराई कह रहे हैं। भाई आप किसी वजीर आजम के या किसी इनफरादी शख्सियत के मुलाजिम नहीं है, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान में अगर आपको कोई गाली देकर काम कर रहा है तो वो किसी शख्स ने गाली दी है, पाकिस्तान ने गाली नहीं दी। पाकिस्तान के तो आप बच्चे हैं, तो हमने पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज देनी है। ये जाती सोच को हमने ख़त्म करना पड़ेगा और मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। वी नीड टू वर्क फॉर द कंट्री एंड वी नीड टू फॉरगेट। हमारे मीडिया को चाहिए मुस्बत पहलू को उजागर करें और ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन से आगाही करें। अब एक मामूली सी बात मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट की, कि अब हमारे पास गवादर से थोड़ा और आगे निकलते हैं तो एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में बिल्कुल वी जंक्शन बनता है, तो बड़े जहाज को ऊपर जाकर फिर वापस लेफ्ट की तरफ नीचे आना पड़ता है। तो खुले समंदर में ये जहाज़ों के पास इतना स्टीप टर्न का फैसिलिटी नहीं होती, पुशिंग करनी पड़ती है। पोर्ट के नजदीक, पोर्ट के अहाते में तो आपको हो जाती है, लेकिन खुले समंदर में नहीं हो सकती। वो उसकी गहराई जो है इतनी नहीं है। तो भाई जब इतनी उसकी गहराई नहीं है तो इतने बड़े वेसल्स नहीं जा सकते, और वो वहाँ पे इतने बड़े वेसल डॉक नहीं हो सकते दूसरे पोर्ट पर। तो जब ये फैसिलिटी है तो हम तो कहते हैं कि ये सी पैक से फायदा सिर्फ पाकिस्तान ना उठाए और भी दुनिया उठाए। जब और भी दुनिया फायदा उठाए तो भाई ये नॉट ओनली पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत फायदा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ये 20 ममालिक को फायदा देगा। ये यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से तिजारत के लिए करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया से सामान आए, गवादर पोर्ट पर आ जाए। यहाँ पे हमारे लाहौर की एरीज लॉजिस्टिक एक कंपनी है, उन्होंने ट्रेन सर्विस की है गवादर से कोयटा, कोयटा से ये पूरा तुर्की तक जाती है। भाई आपका सामान यहाँ से हमारा पहुंच जाता है। तो आप अगर
जाएंगे ना तो पूरा नीचे अफ्रीका के पास जाएंगे, वहां से ऊपर आएंगे, फिर वहां से आप फ्रांस के पोर्ट पर आएंगे। अब इस तरह से यूरोप में कई लैंडलॉक ममालिक हैं, हमारा गवादर का पोर्ट तो वहां पे 3 दिन के अंदर पूरा सामान पहुंचा दे। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ कुछ नहीं 20-25 ममालिक की ट्रेड आपकी बहुत आधे से आधे वक्त में हो सकती है। और इसी तरह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर जो सामान आता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अगर आता है तो वो हम यहाँ से ट्रांसशिपमेंट हब बना दें। आप यकीन कीजिए कि ट्रांसशिपमेंट हब से मेरा दावा है कि दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री में एक इनकलाब आ जाएगा, पॉजिटिव इनकलाब। तो ये हम इस पे काम करें, अगर इस पे काम हम प्रोफेशनली करेंगे तो इंशाल्लाह उल अजीज पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेइंतहा अच्छा है भाई। मेरे पास वो अल्फाज, वो वोकेबलरी नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं। बाकी माशाल्लाह आपके पास भी एक्सपर्ट मौजूद हैं, वजूद साहब का तो मैं बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ, वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। सही जी कहा, तारिक साहब। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। एक ख्वाब जिसका जिक्र हमारे वज़ीर आज़म ने किया है, वाकई गवादर पोर्ट और उससे मिलता जुलता जो सीपेक है, जहाँ हमारे चेयरमैन साहब दिन रात एक करके मेहनत करके मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके लिए सर्टन टाइम चाहिए। इसके लिए हमें वसाइल, इन चीज़ों को पुरकार लाना है और उन चीज़ों को इंटरनेशनल तौर पर हमने देखना है कि ताकि हम कंपेयर करें। और ये ख्वाब जो है वो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी ख्वाब देखा गया था ना, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ख्वाब देखा है, वो मुल्क की तरक्की को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं। मैं सब दोस्तों का, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया, और ख़ास तौर पर वदूद मुश्ताक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया और बड़ी गहरी नज़र है आपकी माशाल्लाह। वहाँ बैठे हुए आप आराम से नहीं बैठे, आप भी वहाँ पे दिन रात बिज़ी रहते हैं। अक्सर आपसे जब बात होती है तो आप ट्रैवल ही कर रहे होते हैं, और ये सफ़र जो है इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हम जो बहसीत कौम इस उम्मीद पे हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपका शुक्रिया। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।